اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے استعاذہ، اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلبی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 ریکارڈ کریں گے، مجلس نمبر 10، صفحہ نمبر 56۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ بے شک جو لوگ اہل تقوی ہیں، انہیں جب کبھی شیطان کی طرف سے کسی خطرے کا احساس ہوتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور انہیں اسی وقت سوجھ آ جاتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 201۔ شب گزشتہ کے معروضات سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ استعاذہ کا رکن اعظم تقوی ہے، اور اگر کوئی شخص شیطان کی مخالفت اور رحمان کی مطابقت کی توفیق سے محروم ہے تو وہ دام شیطان میں گرفتار ہے اور اس کا استعاذہ بے معنی ہے۔ استعاذہ کیوں؟ یہاں پوچھا جا سکتا ہے کہ تقوی کی موجودگی میں استعاذہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ایک شخص گناہ ہی نہیں کرتا اور اس سے کوئی خطا سرزد ہی نہیں ہوتی تو پھر شر شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہی الٹا ہے، کیونکہ استعاذہ ہے ہی اہل تقوی کے لیے۔ جو شخص اہل تقوی ہوگا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پناہ کا طلبگار رہے گا کہ مبادا شیطان اس کے دل و ضمیر پر غلبہ پالے، کیونکہ اگر شیطان اس کے دل میں موجود ہے تو اس کے تمام افعال و حرکات اس کی انگیخت سے عمل میں آئیں گے، اور وہ شخص جس کے دل پر شیطان کا تصرف نہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہے، اس پر لازم ہے کہ شیاطین کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ ان کی دست برد سے کوئی شخص محفوظ نہیں، اور وہ ہر وقت گھات میں رہتے ہیں کہ موقع ملے اور دل پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ جما لیں۔ مومن کو محتاط رہنا چاہیے کہ مبادا وہ اچانک اس کے دل پر قابو پا لیں۔ اگر وہ ایک لحظہ کے لیے بھی غافل ہوا تو عین ممکن ہے کہ یہ موذی اور طاقتور دشمن اس لحظے میں اس کے دل پر قابض ہو جائے۔ کارہائے خیر رہنمائے شر۔ شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی کہ کسی طرح مومن کے دل میں راہ پالے۔ روایت میں آیا ہے کہ مومن متقی 99 بار شیطان کو ذکر دے کر خیر کی توفیق سے ہمکنار ہو کر 100ویں بار بھی اس کے شر میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ ان 99 کارہائے خیر کی انگیخت بھی اسی کی ہو، اور اسی نے اس کے سامنے ان کی راہ کھولی ہو تاکہ 100ویں بار اسے کسی ہلاکت خیز شرم میں مبتلا کر کے اس کا کیا کرایا خاک میں ملا دے۔ دراصل خیر اور شر میں فاصلہ اتنا تھوڑا ہے کہ بے بصیرت انسان کو وہ نظر ہی نہیں آتا۔ اسی لیے امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعا میں عرض کرتے ہیں، پروردگار مجھے دین میں بصیرت عطا فرما تاکہ کار خیر کی انجام دہی کے دوران شیطان مجھے وسوسے میں مبتلا کر کے شر میں نہ دھکیل دے۔ شر برائے خیر۔ کسی کے عزیزوں کے ہاں کوئی محفل برپا ہے، شیطان اسے ترغیب دیتا ہے کہ صلہ رحم ایک کار خیر ہے، تمہیں چاہیے کہ وہاں ضرور پہنچو۔ لیکن جب وہ شخص وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زن ادھر یکجا ہیں، محفل رقص و سرور جمی ہے، شراب کا دور چل رہا ہے، اس کا ذہن اس صورتحال کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی عقل کہتی ہے یہاں سے فوراً اٹھ چلو، ایسی محفلوں میں شرکت حرام ہے، لیکن شیطان کہتا ہے ان کی رونق خراب ہوگی، وہ ناراض ہوں گے اور تمہارا یہ اقدام قطع رحم کے مترادف ہوگا۔ خیر کی راہ سے وہ انسان کو شر کی منزل کی طرف لے جاتا ہے اور آخرکار اسے گناہ کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ ترک واجب کے لیے مستحبات کی ترغیب۔ بعض اوقات شیطان انسان کو مستحب عمل پر اکساتا ہے تاکہ اسے فعل واجب سے باز رکھے۔ مثلا وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ زیارت حضرت امام رضا علیہ السلام بڑے ثواب کا کام ہے، اور اتنے اصرار کے ساتھ اس مستحب عمل پر اسے اکساتا ہے کہ وہ ماں باپ یا بال بچوں کے نقفے کی جو اس پر واجب ہے پرواہ نہ کرتے ہوئے زیارت شریف کو چلا جاتا ہے، یا ایسے فعل واجب پر وہ آپ کو اکسائے گا کہ ہم اہم ترین واجب آپ سے فوت ہو جائے۔ عبادت سے نفرت کی اکساہٹ۔ بعض اوقات وہ انسان کو کسی مستحب عمل پر اس انداز سے اکساتا ہے کہ اس کے دل میں واجبات سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔
مثلاً وہ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ کربلا معلیٰ کی زیارت کو جا، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جان و مال کی خیر و برکت اور سعادت دنیا و آخرت تجھے حاصل ہوگی، اور اگر غیر قانونی طور پر جائے تو ثواب دگنا ملے۔ بس اب دیر نہ کر، جناب ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کو سدھار۔ وہ وہاں پہنچ کر جب قانون کی گرفت میں آ کر قید خانے میں چلا جاتا ہے تو پچھتاتا ہے کہ کاش میرے پاؤں ہی ٹوٹ جاتے اور میں یہاں نہ آتا۔ دیکھا آپ نے مولون ازلی نے پہلے تو اس کو فعل مستحب پر اکسایا اور پھر اسے اس عظیم عبادت سے متنفر کر دیا۔ پروردگار دین میں بصیرت عطا فرما۔ استعاذت سے اہل تقویٰ کو کوئی چارہ نہیں، وہ شیطان کے تصرفات سے ہمیشہ ترساں رہتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں عبادت الہی سے منحرف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو بظاہر فعل خیر ہم انجام دے رہے ہیں حقیقت میں شیطانی ہے یا رحمانی، کیونکہ عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک کام بظاہر بہت اچھا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ برا ہوتا ہے۔ عبادت کے ذریعے شیطان کی فریب دہی کے امکان کی وضاحت کے لیے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ شیطان کا فضا میں قیام نماز۔ بحار الانوار میں اصول کافی سے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ زمانہ سلف میں ایک شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور اس کے انہماک کا یہ عالم تھا کہ شیطان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کی توجہ میں خلل ڈالنے سے عاجز رہا۔ ناکامی سے زچ ہو کر اس نے اپنی چیلوں کو اپنے گرد اکٹھا کیا اور کہنے لگا، میں انتہائی کوششوں کے باوجود اس عابد کو ورغلانے میں ناکام رہا ہوں، کیا تم میں سے کسی کے پاس اس کی شکست کی کوئی سبیل ہے؟ ایک کہنے لگا، میں وسوسہ اندازی سے اس میں زنا کی خواہش پیدا کروں گا۔ شیطان نے جواب دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ عورت کی خواہش اس میں ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا بولا، اس کو لذیذ کھانوں کے ذریعے فریب دوں گا کہ حرام خوری اور شراب نوشی سے ہلاک ہو۔ اس نے کہا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اتنے سالوں کی عبادت کے بعد کھانے کی خواہش بھی اس کے دل سے رخصت ہو چکی ہے۔ تیسرے نے کہا، عبادت ہی کی راہ ہے کہ جس کا وہ راہی ہے، میں اس کو فریب دے سکتا ہوں۔ شیطان نے جواب دیا، ہاں، اگر تقدس کی راہ سے کچھ کرے تو کامیابی حاصل ممکن ہے۔ بہرحال اس شورا کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی شیطان اس کام پر مامور ہوا۔ اکثر عبادت گزاروں کے بارے میں یہ مثال صادق آتی ہے۔ اس نے انسان کی شکل اختیار کی اور اس عبادت گزار کے سامنے زمین و آسمان کے درمیان فضا میں مسلح بچھا لیا اور نماز میں مشغول ہو گیا۔ عبادت گزار نے دیکھا کہ عجیب انسان ہے کہ عبادت میں اس سے بدرجہ بڑھا ہوا ہے اور فضا میں معلق مسلح پر قیام نماز میں کھڑا ہے اور کسی قسم کی تھکاوٹ یا خستگی محسوس نہیں کرتا۔ آخر کار اس کے دل میں آئی کہ کیوں نہ اس کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ کون سے عمل کی برکت سے تو اس مقام تک پہنچا۔ لیکن شیطان نے اپنی عبادت میں اتنا منہمک تھا کہ اس نے ذرا بھی توجہ اس کی طرف نہ کی، اور جو ہی سلام نماز سے فارغ ہوتا فوراً دوسری نماز کی نیت کر کے اس میں مشغول ہو جاتا۔ زچ ہو کر عابد نے اسے قسم دی کہ میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دے۔ شیطان نے نماز سے توقف کیا۔ عابد نے پوچھا، وہ کون سا عظیم کام ہے تو نے کیا کہ جس کی بدولت اس بلند مقام پر فائز ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس مقام تک ایک گناہ کے ذریعے پہنچا ہوں۔ میں نے اس کا ارتکاب کر کے بعد میں توبہ کی اور اب ہر وقت اپنے کیے ہوئے گناہ کے لیے توبہ میں مصروف ہوں اور روز بروز عبادت میں قویتر ہو رہا ہوں، اور تیری بھی بہتری اگر تو اس مقام کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی میں دیکھتا ہوں کہ زنا کا ارتکاب کر اور پھر میری طرح توبہ کر اور عبادت میں مشغول ہو جا تاکہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ عابد نے کہا، میں کیسے زنا کر سکتا ہوں، یہ جبکہ میں اس کام سے واقف ہی نہیں ہوں اور نہ میرے پاس مال دنیا ہے۔ شیطان نے اسے 2 درہم دیے اور ایک فاحشہ عورت کے گھر کا پتہ دے دیا۔ عابد پہاڑ سے اترا اور شہر میں داخل ہوا اور لوگوں سے اس فحاشہ کے گھر کا پتہ پوچھنے لگا۔ لوگوں نے سمجھا کہ فحاشہ کے پاس جا کر اسے واعظ و نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ فحاشہ کے پاس پہنچ کر اس نے پیسے پیش کیے اور اس سے فعل حرام کا تقاضا کیا۔ یہاں اللہ کی توفیق اس کی مدد کو آئی اور اس نے فحاشہ کے دل کو اس کی ہدایت پر آمادہ کر لیا۔
اس عورت نے دیکھا کہ اس شخص کے چہرے پر زہد و تقوی کا نور برس رہا ہے اور وہ ایسی جگہوں پر آنے کا عادی نہیں لگتا۔ اس سے پوچھنے لگی کہ تو یہاں کیسے آ گیا ہے؟ اس نے کہا تجھے اس سے کیا مطلب ہے، تو اپنی اجرت لے اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر۔ عورت نے کہا جب تک تجھ سے حقیقت دریافت نہ کر لوں گی ہرگز راضی نہیں ہوں گی۔ آخرکار مجبور ہو کر عابد نے پوری صورتحال اس کے گوش گزار کر دی۔ فحاشہ نے کہا اے زاہد، اگرچہ اس میں میرا نقصان ہی ہے لیکن خوب سمجھ لے کہ تجھے مجھ تک پہنچانے والا صرف شیطان ملعون ہے۔ عابد نے کہا تو غلط کہتی ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اس فعل کے ارتکاب سے اس کے مقام تک پہنچ جاؤں گا۔ عورت نے کہا اے عابد، ہوش کے ناخن لے، تجھے کیسے یقین ہے کہ زنا کے بعد تجھے توبہ کی توفیق ملے گی یا تیری توبہ قبول ہوئی ہو جائے گی؟ علاوہ ازیں کپڑا سالم اچھا ہے یا پھاڑ کر سیا ہوا؟ یقین کر کہ تو شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہے۔ لیکن جب عابد کو پھر بھی سمجھ نہ آئی تو فحاشہ نے اسے کہا اچھا میں تیار ہوں، لیکن تو ایک دفعہ واپس جا، اگر وہ شخص تجھے ویسے ہی عبادت میں مشغول ملا تو واپس آ جانا، میں تیری منتظر ہوں گی، اور اگر وہ وہاں موجود نہ ہوا تو یقین کر لینا کہ وہ شیطان ملعون تھا۔ چور جب پہچانا جائے تو فرار کر جاتا ہے، جب مومن شیطانی وسوسے کا ادراک کر لیتا ہے تو ہلاکت سے بچ جاتا ہے۔ جب عابد واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے، پس اسے معلوم ہو گیا کہ شیطان ملعون اسے اپنے دام فریب میں الجھا کر ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اس فحاشہ کے لیے دعا کی۔ روایت میں آئے کہ جب اپنی زندگی کی آخری رات میں فحاشہ نے انتقال کیا تو صبح کے وقت اس زمانے کے پیغمبر کو وحی ہوئی کہ اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ پیغمبر نے عرض کی پروردگار وہ تو ایک مشہور فحاشہ تھی۔ جواب ملا ہاں، لیکن اس نے ہماری بارگاہ سے بھاگے ہوئے ہمارے ایک بندے کو واپس ہمارے دروازے تک پہنچایا اور اس کی نجات کا سبب بنی ہے۔ واعظ اور نصیحت بڑی قیمتی شے ہے، ہر ممکن کوشش کریں کہ گناہ سے باز رہے، اسے توبہ کی ترغیب دیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے گا اور آپ کو بھی پاک کر دے گا۔ بڑی حیرانی کا مقام ہے اگر ہم شیطان ملعون کے وسوسوں اور فریبوں اور اپنی اخلاقی کمزوریوں کو دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ کیا اپنی جان ہی بچا کر اس کے حضور میں پہنچ سکیں گے یا نہیں؟ بس اس کا فضل و کرم شامل حال ہو تو امید ہے کہ نجات ہو جائے گی۔ یا رحم الکل ضعیف، اے ہر کمزور پر رحم فرمانے والے، ہم پر رحم فرما اور اپنی توفیق سے ہمیں محروم نہ رکھ۔ پروردگار اپنے گناہوں کو دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن جب تیرے کرم میں عمیم دیکھتا ہوں تو مجھے ڈھارس ہوتی ہے۔ مجلس نمبر 11، شیطان محرک افعال۔ گفتگو کا موضوع استعاذہ تھا کہ استعاذہ اہل تقوی کا خاصہ ہے، ورنہ جو لوگ پرہیزگار نہیں ہیں شیطان خود ان کے وجود میں متمکن ہے اور ان کی جملہ حرکات و سکنات اس کی انگیخت پر ہوتی ہے۔ وہ کس سے فرار کریں گے اور کس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں گے؟ شیطان سے فرار تو وہی چاہے گا جو اہل تقوی ہو، کہ جو ہی شیطان اس کے دل سے قریب ہوتا ہے وہ فوراً ذکر خدا میں مصروف ہو کر اس ملعون کی وسوسہ اندازی پر مطلع ہو جاتا ہے اور استعاذہ کی قوت سے اسے فرار پر مجبور کر دیتا ہے۔ اہل تقوی ہمیشہ محتاط ہوتے کہ ان سے حرام سرزد نہ ہو اور کوئی واجب ان سے فوت نہ ہو۔ اگر شیطانی گروہ کا کوئی فرد ان کے دل سے نزدیک ہوتا ہے تو انہیں فوراً خبر ہو جاتی ہے اور وہ استعاذہ میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب شیطان دیکھتا ہے کہ یہاں اس کی خیر نہیں تو بھاگ جاتا ہے۔ اہل تقوی جب ذکر خدا میں مشغول ہوتے ہیں تو اپنے نور بصیرت و معرفت سے دام ابلیس کو دیکھ لیتے ہیں۔ میری غرض یہاں لفظ مبصرون سے ہے، یعنی اہل تقوی ذکر خدا سے بصیرت حاصل کر کے دام ابلیس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، اور جب اسے اپنی شامت نظر آتی تو وہاں سے 9 2 11 ہو جاتا ہے۔ یہ بہت مبارک بات ہے کہ مومن شیطانی وسوسوں کے بارے میں صاحب بصیرت ہو، خواہ وہ وسوسے عقائد کے ضمن میں ہوں یا اخلاقیات یا عبادات کے ضمن میں۔ انبیاء سے بھی باز نہیں آتا، کچھ وسوسے اس کے اعتقادی نوعیت کے ہوتے ہیں اور اس باب میں وہ انبیاء کے دلوں میں بھی وسوسہ اندازی سے نہیں چوکتا۔ روایت ہے کہ شیطان جب جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوا جبکہ حضرت ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے تھے، اس نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا اے روح اللہ، اگر آپ اس پہاڑ پر سے نیچے گر جائیں تو کیا آپ کا خدا آپ کی جان بچا سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا ہاں میں اپنی بصیرت و معرفت کی بنا پر پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے ضرور بچا سکتا ہے۔ کہنے لگا اگر آپ کا کہنا درست ہے تو اپنے آپ کو گرا دیجئے تاکہ وہ آپ کو بچا لے۔ عیسیٰ سمجھ گیا کہ اس ملعون کا کام مغالطہ کاری اور وسوسہ اندازی ہے، لہذا جواب میں فرمایا اے ملعون تو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا امتحان کروں؟ یہ تو لفظی غلط اور شیطان ہے۔ جب میرا ایمان ہے کہ وہ ذات قدیر یقیناً مجھے بچا سکتی ہے تو اس آزمائش کی غرض سے کہ آیا یہ ممکن ہے یا نہیں تو چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو گرا دوں۔ علاوہ ازیں میرے خالق نے مجھے اس کام سے نہیں فرمائی ہے کیونکہ خودکشی فعل حرام ہے۔ ہاں اگر تو بے اختیار گر جائے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہو کہ تو بچ جائے تو وہ تجھے بچانے پر قادر ہے۔ حضرت مسیح کی شیطان لعین سے گفتگو۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ شیطان نے حضرت عیسیٰ سے کہا اے روح اللہ، آپ ہی خدائے محیی و ممیت ہے، آپ ہی خدائے علیم و خبیر ہے۔ جناب عیسیٰ نے فوراً اسے ڈانٹ دیا کہ ملعون کیا بکتا ہے، میں تو اس کا بندہ اور غلام ہوں جس کی دعا پر وہ ذات اقدس مردوں کو زندہ کرتی ہے۔ جب جناب مسیح علیہ السلام نے اس طرح سے اس ملعون کے وسوسوں کو رد کیا تو وہ فریاد کرتا ہوا آپ کے پاس سے بھاگ گیا۔ اس قسم کے اعتقادی وسوسے وہ اہل تقوی کے دل میں ڈالتا ہے لیکن وہ ذکر الہی کے نور سے بجھ جاتے ہیں کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ مثلاً کبھی وہ کسی مومن متقی کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ فلاں آدمی جوان و توانا ہے، گدھا کیسے بن گیا؟ ایسی وسوسہ کاری سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکمت و قضاء الہی کے بارے میں مومن کے دل کو شک میں مبتلا کر دے، لیکن ذکر الہی سے شرفیاب مومن اس کے جواب میں کہے گا استغفر اللہ، میری کیا مجال کہ حکمت و مشیت خدا بندی میں داخل انداز ہوں، منہ چھوٹا اور بڑی بات، میرا ایمان ہے کہ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ابراہیم اور شیطان کی وسوسہ اندازی۔ اعمال کے بارے میں بھی چونکہ ہر صاحب تقویٰ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کار خیر انجام دے، شیطان کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کوئی نیک کام سرزد نہ ہو، اور اگر سرزد ہو جائے تو بعد میں اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ فاعل خیر کو تکبر یا ریا وغیرہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ ملعون ہر نیکی کا دشمن ہے۔ مثال کے طور پر پھر ایک مثال اللہ تعالیٰ کے ایک گزشتہ نبی کی پیش کی جاتی ہے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنے نوجوان 13 سالہ جمال ظاہر و باطنی اور ایمان و معرفت کے حاصل نور نظر اسماعیل کو مینا پر لے جا کر قربان کرو تو شیطان سراسیمیا ہو گیا، کیونکہ اسے خوب معلوم تھا کہ اگر ابراہیم یہ کام کر گزرے تو مقام خلت پر فائز ہو جائیں گے، لیکن کرے تو کیا کرے۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جناب ہاجرہ کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس سے کہا کہ میں نے ایک سن رسیدہ انسان کو دیکھا ہے کہ ایک لڑکے کو ہمراہ لیے جا رہا ہے، آپ کا وہ کیا لگتا ہے؟ جناب ہاجرہ نے فرمایا وہ میرے شوہر ہیں۔ کہنے لگا آپ جانتی ہیں کہ ان کا ارادہ کیا ہے؟ وہ آپ کے بچے کا سر کاٹیں گے۔ جناب ہاجرہ نے فرمایا ابراہیم نے کبھی کسی دشمن کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی، بھلا وہ اپنے ہی بیٹے کا سر وہ کیوں کاٹنے لگے؟ ابلیس نے کہا ان کا خیال ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کو حکم دیا۔ یہ عظیم خاتون فوراً سمجھ گئیں کہ یہ شیطان ہے اور انہیں وسوسے میں مبتلا کر رہا ہے۔ فرمانے لگیں ملعون دور ہو، اگر اللہ کا حکم ہے تو سب ٹھیک ہے۔ ابلیس ایمان کی آزمائش۔ ابلیس کی خلقت کا مقصد اس امر کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ اور روز جزا پر ایمان میں کون ثابت قدم ہے اور کون کشمکش اور تذبذب کا شکار۔ چنانچہ واضح طور پر کلام پاک میں ارشاد ہوا ہے شیطان کو انسانوں پر کوئی تسلط حاصل نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں معلوم ہو ہمارے کہ کون آخرت پر پورا ایمان رکھتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ اگرچہ حضرت ہاجرہ عورت ہیں لیکن ان کے ایمان کی پختگی اور ضبط نفس کا یہ عالم ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو جو جمال ظاہری، حسن باطن اور مکارم اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرنے کے لیے بلا توقف اور تذبذب راضی ہو جاتی ہیں اور امر خدا کے سامنے اپنی مامتوں کو ایک بے حقیقت چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں۔
حضرت ابراہیم پر شیطان کی وسوسہ اندازی۔ اس کے بعد شیطان جناب ابراہیم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسماعیل کو قربان کروں گا۔ شیطان کہنے لگا اس نے کوئی جرم تو کیا نہیں۔ ابراہیم نے جواب دیا اللہ کا حکم ہے۔ شیطان نے کہا اگر آپ اسے قتل کریں گے تو کیا خدا کی خوشنودی کے حصول کی غرض سے آپ کا یہ عمل دوسروں کے لیے سنت قرار نہیں پائے گا؟ ابراہیم نے پھر اپنا جواب دہرایا کہ خدا کا یہی حکم ہے۔ شیطان بولا اگر کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ امر خدا بندی نہ ہو؟ اس پر حضرت ابراہیم نے اس معلوم کو پتھر مارا اور اسی مناسبت پر دوران حج رمی جمرات سنت قرار پائی۔ یہ چند مثالیں ہیں شیطان کی وسوسہ اندازی کی۔ مومن کو چاہیے کہ ذکر خدا میں مصروف رہے تاکہ اس کے وسوسوں کیونکہ اس کے وسواس اس پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ بالخصوص خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں تو اس کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ فعل عمل میں نہ آئیں۔ پھر یہ ملعون ازلی اسماعیل کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے والد محترم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور کہنے لگا صاحبزادے جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ اسماعیل نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا ان کا ارادہ تمہیں ذبح کرنے کا ہے۔ اسماعیل نے پوچھا وہ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ شیطان نے کہا ان کا کہنا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا اگر خدا کا حکم ہے تو میری جان اس پر فدا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب شیطان وسوسہ اندازی پر مصر رہا تو جناب اسماعیل نے فریاد کی کہ بابا جان یہ دیکھیے کون ہے کہ جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے۔ اسماعیل نے بھی اس معلوم پر سنگ باری کی کیا ہم نے کبھی کسی شیطان کو دھتکارا؟ جناب حاجی صاحب آپ نے جو حضرت ابراہیم کی اقتداء میں شیطان پر رمی جمرات کیا یہ رمی جمرات صرف مناسک حج میں ہی منحصر نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کی ساری عمر اسے اپنی لعنت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو ہر وسوسہ شیطانی کے موقع پر اس پر لعنت کے پتھر برساتے ہیں؟ مردانہ وار اس کے مقابلے میں قائم رہتے ہیں، غیظ و غضب کے عالم میں خود کو قابو میں رکھتے ہیں اور فعل حرام کی خواہش کے ہوش کے وقت اپنے آپ میں رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کار خیر انجام دینا چاہتا ہے تو شیطان دوسرے انداز سے کہتا ہے فلاں کام اس سے بدرجہ بہتر ہے۔ وہ شخص تردد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دونوں میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتا اور فعل خیر سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ عظیم تر کون روایت ہے کہ جب دونوں باپ بیٹے امر الہی کی تعمیل کے لیے مستعد ہو گئے، باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اور بیٹا خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے، اور بوڑھے باپ نے بیٹے کے جوان چہرے کو خاک پر اور تیز چھری کو اس کے گلے پر رکھا تو ملائکہ حیران ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے باپ بیٹے سے عظیم تر ہے یا بیٹا باپ سے؟ باپ عظیم تر ہے جو اپنی زندگی کے ثمر کو اس طرح قربان کر رہا ہے یا بیٹا جو عنوان شباب میں اپنی جان عزیز خدا کے حضور پیش کر رہا ہے؟ دونوں اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ تھی کہ اسماعیل ذبح نہ ہو۔ اے مومن، حضرت ابراہیم اپنے فرزند کی قربانی پر آمادہ ہو گئے۔ اسماعیل نے راہ خدا میں اپنی عزیز جان سے صرف صرف نظر کیا تو صرف اجنبی عورت کے جسم کو چھونے، نظر حرام اور لقمہ حرامی سے صرف نظر کر لے۔ روحانی مقام اور الہی درجات مفت نہیں ملتے۔ یہ میری اور آپ کی مرضی پر منحصر نہیں ہے کہ بدکار انسان جزا کا حقدار ہو جائے۔ خدا کے نیک بندوں کے مقام اور ہم نشینی انبیاء مقربین کو پانے کے لیے عمل مجاہدہ نفس اور نفس امارہ پہ پورے قابو کی ضرورت ہے۔ گریہ ابراہیم روایت ہے کہ جب جناب ابراہیم نے دیکھا کہ چھری کاٹ نہیں رہی اور پھر جب معلوم ہوا کہ قربانی کا حکم منسوخ ہو گیا تو انہیں بہت افسوس ہوا اور ان پر گریہ طاری ہو گیا۔ جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے پوچھا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا معلوم ہوتا ہے کہ میں اس قابل نہ تھا کہ میری قربانی بارگاہ عزتی میں قبول ہو۔ جبرائیل نے کہا آپ نے امتحان کی ساری شرطیں پوری کر دیں اور اس میں خوب کامیاب ہوئے، پھر اس مقصد کے لیے آپ کے دل پر رقت طاری ہوئی اور بیٹے کے ذبح ہونے کا اجر آپ کو ملے۔ جبرائیل نے آپ کے سامنے مصائب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بیان کیے۔ مجلس نمبر 12 اس آیہ شریفہ میں حقیقت استعاذہ۔ اگر اس آیہ شریفہ میں جو ہماری بحث کا عنوان ہے غور کیا جائے اور اس میں مذکور حقائق میں
فکر کی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہی آیت حقیقت استعاذہ کی پورے طور سے آئینہ دار ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حوث پرستی کو چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کی، وہ گویا شیطان کے گھر سے نکل کر حریم خدا بندی میں پہنچ گئے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں شیطان کا بسیرا نہیں ہے، جب بھی شیطان ان کے دل پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کے گرد گھومتا ہے تو وہ ذکر خدا میں مشغول ہو جاتے ہیں، جس سے ان کے دل میں روشنی آ جاتی ہے اور وہ اس کی وسوسہ اندازی پر مطلع ہو کر استعاذہ کی قوت سے اسے بھگا دیتے ہیں۔ دعائے جناب امام سجاد علیہ السلام۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور یوں عرض گزار ہیں: اے پروردگار، جس وقت ہمارے سامنے دو مقصد ہوں کہ ایک میں تیری رضا ہو اور دوسرا تیری ناراضگی کا سبب ہو، ایک تیری خوشنودی اور دوسرا تیرے غیظ و غضب کا موجب ہو، تو ہمارے دل کو اس کی طرف پھیر دے جس میں تیری رضا اور خوشنودی ہو، اور اس سے متنفر فرما دے جس سے تو ناراض اور ناخوش ہو۔ جب اللہ تعالیٰ دل کو کسی طرف متوجہ کر دے تو انسان اپنی سوچ بدل دیتا ہے، لیکن جب تک ہم تقوی کو اپنا شعار نہ بنائیں گے ہمارے دلوں پر شیطان کی حکومت رہے گی۔ ایسی حالت میں ذکر الہی سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جب دل پر شیطان کا غلبہ اور تسلط ہو تو انسان کیسے اپنی راہ عمل متعین کر سکتا ہے؟ اس مطلب کی وضاحت کے لیے پھر ایک حکایت پیش کرتا ہوں۔ بتی بجھانے والا چور۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب گھروں میں روشنی کے لیے موم یا چربی وغیرہ جلانے کا رواج تھا، ایک رات ایک چور کسی گھر میں گھس گیا اور کمرے میں داخل ہو کر چیزیں اکٹھی کرنے لگا۔ گھر کے مالک نے پیر کی آہٹ سنی تو اسے چور کی موجودگی کا شک ہوا۔ بستر پر سے اٹھا اور چراغ جلانے لگا۔ چور کو جب معلوم ہوا کہ مالک بیدار ہو چکا ہے تو اس کے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا، اور جب اس نے چراغ کو دیسلائی دکھائی تو آہستگی سے پھونک مار کر اسے بجھا دیا۔ جب اس نے دوبارہ چراغ جلانا چاہا تو چور نے اپنی انگلی لعاب دہن سے تر کر کے اس سے چراغ کی بتی کو گیلا کر دیا تاکہ جل ہی نہ سکے۔ نادان صاحب خانہ نہ سمجھ سکا کہ کوئی موجود ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ ہوا ہے جو چراغ کو روشن نہیں ہونے دیتی۔ آخر کار جب چراغ روشن نہ ہوا اور پیروں کی آہٹ بھی اس کے بعد سنائی نہ دی تو وہ مطمئن ہو کر سو گیا اور چور اپنا کام کر کے رخصت ہوا۔ خانے دل میں چور۔ یقین کیجئے کہ عالم باطنی کی بھی یہی صورت ہے۔ اگر شیطان دل میں جاگزی ہو جائے تو انسان اس قابل نہیں رہنے دیتا کہ وہ ذکر خدا کر سکے، کیونکہ ذکر الہی صرف اہل تقوی کا خاصہ ہے۔ اگر تقوی نہ ہو تو انسان ہزار ذکر کرے بصیرت حاصل نہیں کر سکے گا۔ آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ جھگڑے فساد کے دوران غیظ و غضب کے عالم میں ذکر خدا کے باوجود انسان نہیں سمجھتا کہ وہ شیطان کے دام فریب میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے قلب و روح پر اس کا تسلط و تصرف ہے۔ اس حالت میں کتنا ہی اس کے لیے اللہ رسول اور اللہ کا نام لے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شیطان اسے ذکر الہی پر آنے ہی نہیں دے گا، کیونکہ وہ صاحب تقوی نہیں۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے بچیے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی جھگڑے سے بچے تو میں اس کے جنت میں اعلیٰ مقام کا ضامن ہوں، اور اگر وہ حق پر نہیں اور جھگڑا بھی نہیں کرتا تو جنت کے پست ترین درجے میں اس کا مقام ہوگا۔ جھگڑے کو ترک کرنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان حوث پرست نہ ہو، ورنہ شیطان اسے کبھی بچنے نہیں دے گا اور وہ اسی حالت میں مر جائے گا تو شیطان کے بندوں میں مشہور ہوگا۔ نماز کے دوران بھی کیا پتہ ہے کہ انسان کس کے حکم سے حرکات نماز بجا لاتا رہا ہے، اور کیا معلوم کہ اللہ کے گھر میں شیطان کی انگیخت پر ارکان عبادت نہیں ادا کرتا۔ کیا وہ واقعی امر خدا بندی سے مسجد میں آیا؟ اگر اللہ ہی کے حکم سے مسجد میں آئے تو خود پرستی کیوں جھگڑے سے بچے گا؟ تو تقوی کی کیفیت اس میں وہ پیدا ہوئی اور اس کی بصیرت تو نجات کا سبب بنے گی۔ ذوالکفیل کا پیمان۔ حضرت ذوالکفیل انبیاء سلف میں سے تھے۔ ان کی قبر شریف اللہ کے قریب ہے اور ان کا ذکر کلام پاک الہی میں موجود ہے۔ بحار الانوار میں آپ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ ان سے پہلے ایک پیغمبر تھے جن کا نام
یسا تھا، ان کا ذکر بھی کلام پاک میں موجود ہے۔ جناب ذوالکفیل حضرت یسع کے اصحاب اور حواریوں میں سے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت یسع نے اپنے اصحاب سے کہا، آپ میں سے وہ شخص جو اس عہد پر جو آپ لوگوں سے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر قائم رہے گا، میرا وصی و جانشین ہوگا۔ میرا عہد یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھو، اپنے آپ میں رہو اور شیطان کی انگیخت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ جناب ذوالکفیل نے پورے یقین و اعتماد سے وعدہ دے دیا اور دل میں عہد کر لیا کہ کبھی غضب شیطانی میں مبتلا نہ ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ منصب نبوت پر فائز ہوئے اور اس کے بعد پیش آنے والے امتحانات سے بھی بخوبی عہدہ برا ہوئے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ جتنا زیادہ کوئی انسان اپنے عہد پر سختی سے قائم رہتا ہے، شیطان ملعون اتنے ہی زیادہ دباؤ اس پر عہد کو توڑنے کے لیے ڈالتا ہے۔ حضرت ذوالکفیل نے غضب شیطانی کے ہر قیمت پر دور رہنے کا عہد کیا تھا، لہذا شیطان نے بھی اس عہد کو توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن آپ اس کی ہر کوشش کے سامنے پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے۔ شیطان مدد طلب کرتا ہے۔ ایک روز شیطان نے اپنے چیلوں کو پکارا۔ جب وہ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے تو ان سے کہنے لگا کہ میں ذوالکفیل کے ہاتھوں عاجز ہو گیا ہوں، جو کوشش بھی ہے میں انہیں غیظ و غضب میں لا کر ان کے عہد کو توڑنے کے لیے کرتا ہوں، ناکام ہو جاتی ہے۔ ایک شیطان جس کا نام ابیس تھا بولا، میں ذوالکفیل کو غصے میں لاؤں گا۔ شیطان نے اسے اس کام پر مامور کر دیا۔ جناب ذوالکفیل کی یہ خاص عادت تھی کہ رات کو سوتے ہی نہیں تھے اور ساری رات ذکر خدا میں مشغول رہتے تھے۔ دن کو بھی ظہر سے پہلے اپنے اور دوسرے لوگوں کے کاموں میں مصروف رہتے، ظہر سے ذرا پہلے سو جاتے اور عصر کے وقت بیدار ہو کر پھر خلق خدا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ شیطان کا دق الباب۔ ایک دن جب کہ آپ قبل ظہر سوئے ہوئے تھے، شیطان نے دروازہ پیٹا۔ دربان نے پوچھا، تجھے کیا کام ہے؟ کہنے لگا، میری ایک فریاد ہے۔ دربان نے کہا، صبح آنا، اس وقت وہ سوئے ہوئے ہیں۔ شیطان نے چیخ و پکار اور فریاد شروع کر دی کہ میں دور رہتا ہوں، کل نہیں آ سکتا۔ آخر کار جناب ذوالکفیل اس شور سے بیدار ہو گئے اور انہوں نے نہایت ٹھنڈے دل سے اسے کہا، اب چلا جا، اپنے مدعا علیہ سے کہہ دے کہ کل آ جائے، میں بھی پہنچ جاؤں گا۔ شیطان کہنے لگا، وہ نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا، میری انگوٹھی نشانی کے طور پر لے جاؤ اور اس سے کہے کہ ذوالکفیل نے تجھے بلایا ہے۔ اس دن آپ نہیں سو سکے۔ شیطان چلا گیا اور دوسرے روز پھر اسی وقت جبکہ حضرت ذوالکفیل بھی ابھی بھی سوئے تھے آ کر پھر اس نے چیخ و پکار شروع کر دی۔ جناب پھر نیند سے بیدار ہوئے اور بڑی نرمی اور ملائمت سے اس کے ساتھ پیش آئے اور اسے مدعا علیہ کے نام ایک چٹھی لکھ کے دی، اس سے بلا لائے۔ ابیس چلا گیا اور اس دن کے بعد بھی آپ نہ سو سکے اور ساری رات بھی حسب معمول عبادت میں مشغول رہے۔ شیطان عاجز ہو گیا۔ جب کوئی انسان تین دن رات نہ سوئے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا چڑچڑا اور بد مزاج ہو جاتا ہے۔ لیکن تیسرے روز بھی شیطان نے عین اسی وقت جناب ذوالکفیل کی نیند میں خلل ڈالا اور شور مچانے لگا۔ اس شخص نے آپ کے خط کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور یہاں آنے سے انکار کر دیا، اور پھر آپ کے سامنے بے تحاشا چیخنے لگا کہ آپ کو غصہ دلائے اور غیظ و غضب میں لائے۔ آخرکار کہنے لگا، اگر آپ خود اس وقت میرے ساتھ چلیں تو میرا کام ہو سکتا ہے۔ روایت ہے میں کہ اس دن دھوپ اتنی سخت تیز تھی کہ گوشت کا ٹکڑا اس میں جل کے کباب ہو جائے۔ اس نے اتنا شور مچایا کہ آخرکار آپ اس کے ساتھ جانے پر رضامند ہو گئے۔ اس جلا دینے والی دھوپ میں جب انہوں نے کچھ راستہ طے کیا تو شیطان کو یقین ہو گیا کہ آپ کو غصے میں لانا ناممکن ہے، چنانچہ وہ فریاد زنان وہاں سے فرار ہو گیا۔ بے تقوی دل میں ذکر الہی کا الٹا اثر ہوتا ہے۔ کبھی ذکر الہی بے تقوی دل کی حالت کو مزید خراب کر دیتا ہے اور اس کی بے دینی کو آشکار کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ ملعون شقی ابن زیاد جب سر مقدس جناب سید شہداء کو پکڑا ہوا تھا تو سر اقدس سے ایک خون کا قطرہ ٹپکا اور اس ملعون کی ران کو چھیدتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ اس ملعون نے سر کو نیچے رکھ دیا اور ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی اور اس سے آپ کے لعاب دہن سے گستاخی کرنے لگا۔ زید بن ارقم صحابی رسول نے شہادت دی کہ اے ابن زیاد، میں نے بارہا نبی علیہ السلام کو ان لب و دندان کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔
اس سے بڑھ کے یاد دہانی اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن یہ ملعون بجائے اس کے کہ اس گواہی سے نصیحت حاصل کرے، کہنے لگا افسوس ہے کہ تو بوڑھا ہو چکا ہے، ورنہ اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا، اور زید بن ارقم کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ ابن زیاد ہی پر منحصر نہیں، ہر وہ شخص جو دل کا اندھا اور بہرا ہوتا ہے اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یاد دہانی اس کی نابینائی اور بہرے پن میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔